بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، یہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کرتا تھا اور یہ پھر دوبارہ بیمار ہو جاتے تھے، خرابی کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ گنوار ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک تیری بات پر اعتماد نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ نہ لیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، نیت کا فرق رد عمل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ یہی مطالبہ اللہ کو دیکھنے کا خود حضرت موسیٰ نے بھی کیا، ٹھیک ہے نا؟ عیناً یہی مطالبہ، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے دکھا، میں دیکھوں اپنی نظروں سے تجھے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ اللہ اندر یہ کیوں بول رہا ہے دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی بھی کچھ لوگ آگے توہین کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتہ ہوتا تھا یہ جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، مسکرا دیتے تھے۔ ایک شخص آیا، رسول پاک نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی جیسے بوری والا کپڑا ہوتا ہے جس سے بوریاں بنتی ہیں، سخت والا کپڑا، وہ آیا اور اس نے آتے ساتھ بے ادبی سے رسول اللہ کی گردن سے وہ چادر کھینچی، لال ہو گئی گردن، ٹھیک ہے نا؟ اور مطلب میرے جیسے بندے کو کرے، اتنا مولانا صاحب بنے ہوئے ہیں تو اس کو تو آگ لگ جائے گی۔ اس نے کھینچا، گردن لال ہو گئی اور خود ظاہر بات ہے کہ تکلیف ہوئی۔ صحابہ غصے میں آئے اور پکڑنے لگے، اللہ کے نبی نے روک دیا اور مسکرا کے اس سے کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اصل کرپٹ نہیں ہے، کسی پروپیگنڈے کی زد میں آ کے کسی جہالت کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ آج بھی یہ جو فرقہ واریت کی فضا ہے، کاش شیعوں اور سنیوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جو ہاتھ مثلاً باندھ رہا ہے وہ رسول اللہ کی مخالفت کی نیت کر کے نہیں باندھ رہا کہ میں ہاتھ باندھتا ہوں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے قربتاً اللہ۔ اور سنی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ جو ہاتھ کھولتا ہے وہ اس لیے نہیں کھولتا کہ میں رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ جس کے پاس جو پہنچا ہوا ہے اپنی طرف سے ایمانداری سے رسول اللہ کی محبت میں کر رہا ہے۔ کاش یہ زہریلے شیعوں اور زہریلے سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول دیا ہے، خود زہریلے ہیں، اصل میں زہر کے بھرے ہوئے ہیں، اندر محبت نہیں ہے، باہر نکلتی بھی نہیں، اور کہتے ہیں اس مشرکوں سے کے لیے تڑپنے والے نبی کے ماننے والے ہیں، اور خود جو ہے زور لگاتے ہیں کہ سب کو جہنم میں بھیجو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ نے بھی یہی مطالبہ کیا، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے نہیں ڈانٹا، ان کو اللہ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات کا ایک ہوتا ہے، اصل نیت ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تمہارا عمل جو ہوتا ہے میرے پاس نیت آتی ہے، تمہارے بکروں کی مطلب وہ کھالے اور خون میرے پاس نہیں آتا، کیا آتا ہے میرے پاس؟ تقویٰ آتا ہے، نیت آتی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں، یعنی سامنے دیکھ نہ لیں، اس پر تمہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی جو گرتی آ کر، تمہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے، تمہارے سامنے یہ ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، عجیب و غریب اللہ نے ان کے ساتھ روش رکھی ہے، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا، یہ مر گئے اس بجلی سے، پھر خدا نے ان کو زندہ کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب تو شکر گزار بن جاؤ، اب تو تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ میری نافرمانی اور یہ الٹے سیدھے مطالبے کرنے، بہانے کے لیے مطالبہ کرنا، اصل میں ایمان نہیں لانا، بہانے کرتے، تو شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔